موضوع الدرس في قصة قوم شعيب ومآلهم في الدنيا والآخرة سورة هود تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما يئس نبي الله شعيب عليه السلام من استجابتهم له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي طریقتکم وهذا تهدید شدید. اب جب اللہ کے پیغمبر دعوت دینے کے بعد محنت کرنے کے بعد مایوس ہو گئے، اس نتیجے پہ پہنچے کہ قوم ہرگز میری بات نہیں مانے گی، تو انہوں نے ان کو پھر تحدید اور تشدید کے طور پہ فرمایا کہ اعملوا، جاؤ جو کچھ کرتے ہو اپنے راستے پہ کرتے رہو، پھر دیکھ لو گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور میں اپنے طریقے پہ عمل پیرا ہوں. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب. اب بہت جلدی دیکھ لو گے، جان لو گے کہ کس کو آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کرنے والا ہے. فمن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے. منی و منکم، یعنی میں یا آپ، یہ اور تحدید ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، ای وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فیصلہ فرما دیں گے کہ کس پہ عذاب آتا ہے، کون ہلاک ہوتا ہے اور کون نجات پاتا ہے. قال اللہ تعالیٰ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، ہم نے حضرت شعیب کو اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جنہوں نے ظلم کیا، جو کفر پہ اور شرک پہ اڑے رہے،
نتیجہ نکلا کہ جب ایک چیخ آئی تو وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے تھے جیسے کوئی چیز بجھ جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. اے جاسمین آئے حامدین، بجھے ہوئے. لا حراک بہم، کوئی حرکت نہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے. وذکر ہاہنا انہ اتتم صیحۃ وفی الاعراف رجفۃ وفی الشعراء عذاب یوم الذلۃ وهم امۃ واحدہ اجتمع علیہم یوم عذابہم ہذہ النقم کلہا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں، اس صورت میں تو یہ ہے کہ سیاح کہتے ہیں چنگاڑ، چیخ. لیکن سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رجفہ، ان کو رجفہ کا عذاب، رجفہ کہتے ہیں زلزلہ، زمین میں آ جائے. یوم ترجف الارض والجبال فکانت الجبال کثیبا مہیلا. اور سورۃ الشعراء میں آیا ہے کہ عذاب یوم الذلہ، ان پر عذاب آیا ہے کہ جیسے بادل کا سایہ. تو اب یہ تین چیزیں آ گئی، صیحہ، رجفہ اور عذاب یوم الذلہ. تو مفسرین نے ان کو جمع فرمایا ہے کہ یہ بعید نہیں ہے اور اللہ کے قرآن میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ ان بدبختوں پر یہ تینوں عذاب آئے کہ ایک تو ان کے اوپر سایہ بھی ہوا، زلزلہ بھی آیا اور آخر چیخ آئی جس پر ختم ہو گئے. تو تینوں عذاب جو تھے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دی. وَإِنَّ مَعَذُكَ فِي كُلِّ سِيَاقٍ مَا يُنَاسِبُهُ. اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا جو اس مقام کے مناسب تھا. جیسے سورۃ اعراف میں لما قالوا، جب انہوں نے کہا نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، جب ان ظالموں نے کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے، تو ناسب ان یذکرونک رجفہ، تو یہاں رجفہ مناسب تھا، اس لیے رجفہ کا ذکر آیا کہ تم مجھے کیا نکالو گے، زمین میں زلزلہ آیا تو سب گھبرا گئے. فرجفت بهم الارض التي ظلموا بها وارادوا اخراج نبيهم منها، جس بستی سے وہ نکالنا چاہتے تھے اسی بستی میں زلزلہ آیا. وهنا لما ساءوا الادب في مقالتهم على نبيهم، جب انہوں نے گستاخی کی جواب دینے میں پیغمبر کی شان میں، تو اب مناسب یہ تھا کہ وہاں صیحہ کا ذکر کیا جائے. اے الذی استثبتہم واخمدتہم، کہ وہ چیخ ایسی تھی فرشتے کی کہ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا کے رکھ دیا، ختم. اور سورۃ الشعراء میں جب انہوں نے کہا اسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر تم سچے ہو آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو عذاب کا. اللہ پاک نے وہاں مناسب کیا تھا فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. تو اس دن اللہ پاک نے ان کے اوپر سایہ کیا، اسی سائے کے اندر وہ مارے گئے. وَهَذَا مِنَ الْأَسْرَارِ الدَّقِيقَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. یہ قرآن کے اسرار ہیں کہ ہر جگہ اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو اس کے مناسب تھا. تو قرآن سے بڑی فصیح بلیغ کلام کون ہو سکتی؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو جیسے جیسے حالات تھے، جیسے سیاق و سباق تھا، جو جہاں صیحہ کی ضرورت تھی وہاں صیحہ کا لفظ آیا، اور جہاں رجفہ کی مناسبت تھی وہاں رجفہ کا لفظ آیا، اور جہاں یوم الذلہ کی مناسبت تھی وہاں یوم الذلہ کا مناسبت آیا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ كَثِيرًا دَائِمًا. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ کا حمد و شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے قرآن کے ان اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جب یعنی وہ صیحہ آئی نا، نتیجہ کیا ہوا کہ لم یغنوا فیہا اے یعیشوا فی دارہم، ایسے معلوم ہوتا تھا کبھی یہ بستی میں رہے ہی نہیں. علی بعد لمدین کما بعد ثمود، ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاکت ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے بعید ہوئے قوم ثمود. وکانوا جیرانہم قریبا منہم فی الدار
وشبا بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عربا مثالهم. اب مفسر فرماتے ہیں چونکہ قوم سمود جو ان سے پہلے گزری ہے وہ ان کے قریب کے تھے، اور دوسرا کفر میں بھی ایک دوسرے کے برابر تھے، جنہیں وہ کافر جیسے یہ کافر، جیسے وہ کتا اور طریق تھے ویسے یہ کتا اور طریق، تو ان کی مماثلت تھی. اس لیے وہاں اللہ نے فرمایا تھا الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے. واللہ عالم. Yeah.